بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برا رضی اللہ عنہ لونڈی ان سے اپنی کتابات کے بارے میں مدد لینے آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ تم چاہو تو میں تمہارے مالکوں کو یہ رقم دے دوں اور تمہیں آزاد کرا دوں اور تمہاری اولاد کا تعلق مجھ سے قائم ہو۔ اور برا کے آقاؤں نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہما سے کہ اگر آپ چاہیں تو جو قیمت باقی رہ گئی ہے وہ دے دیں اور ولا کا تعلق ہم سے قائم رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس امر کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم برا کو خرید کر آزاد کرواؤ اور ولا کا تعلق تو اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو آزاد کرائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے۔ سفیان نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ یوں ہی کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ایسی شرائط کرتے ہیں جن کا تعلق کتاب اللہ سے نہیں ہے۔ جو شخص بھی کوئی ایسی شرط کرے جو کتاب اللہ میں نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اگرچہ وہ 100 مرتبہ کر لے۔ اس حدیث کی روایت مالک نے جاہجیہ کے واسطے سے کی۔ وہ عمرو سے کہ برا اور انہوں نے منبر پر چڑھنے کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے مسجد نبوی میں عبداللہ ابن ابی حردہ سے اپنے قرض کا تقاضا کیا اور دونوں کی گفتگو بلند آواز سے ہونے لگی جہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے سن لیا۔ آپ پردہ ہٹا کر باہر تشریف لائے اور پکارا قبا قبا رضی اللہ عنہ۔ بولے ہاں حضور فرمائیے کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے قرض میں سے اتنا کم کر دو۔ آپ کا اشارہ تھا کہ آدھا کم کر دیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بخوشی ایسے کر دیا۔ پھر آپ نے ابن ابی حردہ سے فرمایا اچھا اب اٹھو اور اس کا قرض ادا کرو جو آدھا معاف کر دیا گیا ہے۔ ایک حبشی مرد جہاں ایک حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو انتقال کر گئی۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز پڑھی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔